ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم فری ہیں، ہم جو فیصلہ چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہ الفاظ سے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کے آصفہ جہانگیر کانفرنس میں انتہائی غصے اور طیش کے عالم میں، اور وہ کہتے تھے کہ بتائیں کون سا فیصلہ ہے جو ہم نے دباؤ کے تحت نہیں کیا یا کیا. لیکن ناظرین پتہ نہیں دباؤ ہے یا نہیں، چیف جسٹس صاحب کو میں چیلنج نہیں کرتا، 100% درست ہے. لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ MNA علی وزیر، جن کو محض ایک تقریر کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا، ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک آن پہنچی ہے، جس کی جمعے کو سماعت ہونا تھی. لیکن جمعے کو استغاثہ کی عدم دستیابی کے باعث سماعت صرف پیر تک کے لیے ملتوی کی گئی، کیونکہ جسٹس سردار صاحب چاہتے تھے کہ اس کی سماعت ہو اور جلد ہو. لیکن جب پیر کو یہ کیس سماعت کے لیے لگا تو جسٹس طارق سردار صاحب کی عدالت میں لگنے کے بجائے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں لگا. لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہی اس بنا پر ڈی لسٹ کر دیا گیا کہ بینچ کے دوسرے رکن سجاد علی شاہ صاحب دستیاب نہیں ہیں. نوین اس پر ہم تبصرہ لیں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں اسد طور. جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک رپورٹ جو کرونا کے حوالے سے آئی تھی، اس میں رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ اس میں 40 ارب کا گھپلا کیا گیا، اور یہ رپورٹ دبا دی گئی. جس کے بعد بھی ایک تو یہ رپورٹ دبا دی گئی جس پر کوئی تحقیقات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد بھی حکومت بڑی دلیری سے کرپشن پر بھاشن دیتی ہے. اس کرونا فنڈ کی کیا تفصیلات ہیں اور یہ کیا چل رہا ہے، ان دونوں حوالوں سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں اسد طور صاحب. اسد طور صاحب، پہلے تو علی وزیر صاحب کے بارے میں بتائیے کہ گرفتاری کی وجہ کیا تھی، کیا تکلیف کس کو اور کیا ہے؟ دیکھیں تقریر پر گرفتاری اور ضمانت نہ ہونا. بالکل راشد بھائی، آپ ایک چیز جانتے ہیں، علی وزیر ایک منتخب نمائندے، ایک MNA ہے، ایک قومی اسمبلی کی حلقے کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ اس 7 لاکھ لوگوں کا منتخب نمائندہ، 7 لاکھ اس کی رہائی کا معاملہ ہے. ٹھیک، یہ ٹیکنیکلی 7 لاکھ کی رہائی کا معاملہ ہے، اور ہماری معزز عدلیہ کو کوئی اس میں ارجنسی ہی نہیں فیل ہو رہی. تو سوچیے ایک عام شہری کی رہائی کے معاملے میں کیا ارجنسی ہم نے دیکھا. یہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ اگر MNA گرفتار بھی ہے تو اصول یہ ہے کہ حلقہ ان ریپریزنٹیڈ نہیں چھوڑا جا سکتا، تو اجلاس میں اس کو بلایا جاتا ہے. یہاں ایسا بھی نہیں ہوتا. یہی ثابت کرتا ہے کہ اس حلقے کو کس طرح سے یتیم کیا گیا ہے، اور یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کن مقتدر قوتوں کی وجہ سے قید میں ہے کہ وہ اس کو نمائندگی کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی قومی اسمبلی میں. جہاں پر قومی اسمبلی کا اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، پارلیمنٹ جو پلر آف دا اسٹیٹ ہے، وہ بھی بے بس، وہ اس کو طلب کرنے کی جرت نہیں رکھتی. وہاں پر تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ پھر اسی وجہ سے علی وزیر ابھی تک ان کو پتہ نہیں کیا ہے، ان کو جیل میں ہی رکھا جا رہا ہے اور یہ معاملہ لٹکتا جا رہا ہے. آپ ایک چیز بتائیے نا راشد صاحب، اس ملک میں ایک تنظیم ہے TLP، تحریک لبیک، وہ ابھی بھی 6-7 پولیس اہلکار شہید کر کے گئے، جس ختم نبوت کے نعرے پہ کر کے گئے شہید. کیا کرنے آئے تھے؟ نعرہ یہ تھا ہم فرانس کے سفیر کو نکلوانے آئے جو ملک میں موجود ہی نہیں تھا. جی، اور اس کی آڑ میں انہوں نے 7 پولیس اہلکار، 7 ریاستی اہلکار شہید کر دیے. ٹھیک ہے، آپ جا کے ان کے گھروں میں پھولوں کے گلدستے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک منتخب نمائندہ ہے جس نے صرف ایک تقریر کی ہے، گملہ تک نہیں توڑا، ایک تقریر کی ہے. الفاظ سخت ہوں گے، آپ الفاظ سے اختلاف کر لیجیے، لیکن اتنا بڑا جرم کہ اس کو دہشت گردی کے مقدمے میں چارج کر لیا، اور پھر اس کی سال سے ضمانت نہیں ہونے دی جا رہی. کبھی وہ آپ دیکھیے نا، مطلب میں آج بھی حیران ہوں. میں نے ٹھیک ہے معزز جج ہیں، ان کا فیصلہ درست ہوگا سندھ ہائی کورٹ کا، لیکن ایک ضمانت کا فیصلہ تو آپ ادھر سنتے ادھر ہی ڈسمس یا وہ کر دیتے. 3 ماہ محفوظ رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ 3 ماہ ایک شخص اس وجہ سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے سے قاصر رہا، اور ایک منتخب نمائندہ 3 ماہ اس کے یوں ضائع ہوئے. پھر وہ سپریم کورٹ پہنچا، پھر سپریم کورٹ میں 6 ماہ اس کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا. 6 ماہ پھر اس کی زندگی کے 6 ماہ ضائع ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب لگا، وہ بھی ارجنسی کی، ارجنٹ ہیئرنگ کی جب درخواست دی گئی تو لگا، تو پہلے پتہ چلا پروسیکیوٹر نہیں چھٹی پر، آج پتہ چلا موجود جیسے سجاد علی شاہ دستیاب نہیں ہے.
تو یہ صورتحال ہے علی وزیر کے کیس میں، اور وہ ڈی لسٹ ہو گیا. اور ڈی لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب نیکسٹ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کب لگے گا، 6 مہینے بعد لگے گا یا 2 مہینے بعد لگے گا یا نہیں لگے گا، اور لگ بھی جائے گا تو کیا اس کا انجام ہوگا. یہ جب لگے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. اب چلتے اور ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ ہم نہیں اثر انداز ہونا چاہتے. عدالت ہم سے بہت زیادہ با اثر ہے اور ہمیں اب بھی اس عدالت پہ اعتماد ہے کہ یہ انصاف ہی کرے گی. لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح سے سعد رضوی کو چھوڑا گیا ہے، باوجود کہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ فیلڈ میں موجود ہے، اس کے باوجود جس طرح سے سعد رضوی کو چھوڑا گیا، اس کے بعد تو علی وزیر کے مقدمے کی فائل اس حکومت کے منہ پہ اٹھا کے مارنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ چھوڑو اس کو. کس منہ سے اس کو جیل میں رکھ کے بیٹھے؟ ستور صاحب، ہم کورٹ کو ظاہر ہے یہ انسٹرکشن نہیں نہیں، دے ہم تو سکتے نہیں کہ دے رہے. کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم انصاف کریں گے. جو بھی جب مقدمہ آئے گا اور جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس کی اپڈیٹ ہم پھر ناظرین کے سامنے رکھ دیں گے. فیصلہ ناظرین خود کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. علی ستور، وہ کیا کرونا کا کیا جھگڑا ہے؟ جب یہاں پہ کیس چلا تھا تو جو NDMA کے چیئرمین ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جو امداد آئی ہے وہ کچھ اس انداز میں خرچ ہو رہی ہے کہ جب حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ 25 لاکھ فی مریض خرچ ہو رہا ہے. اب جب وہ اس کا آڈٹ ہوا تو پتہ چلا کہ 40 ارب کی اس میں ابتدائی طور پہ کرپشن ہے. آگے بھی چلنا معاملہ ہے. اس پر حکومت نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا اور مکمل خاموشی. کیا کہتے ہیں اس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے یہاں پر جس دن پہلے دن وہ NDMA کے وہ جنرل صاحب سے پہلے ایک ہیئرنگ ہوئی تھی. جی جی. اور میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں، 25 لاکھ نہیں، وہ 6,20,000 روپے پر پیشنٹ آ رہا تھا. 6,20,000. ٹھیک ہے. اس پہ موجود چیف جسٹس گلزار احمد نے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ 2 پیناڈول کی گولیاں دیتے ہو مریض کو، اس پہ 6,20,000 روپے چارج کر رہے ہو. اور بڑا سخت انہوں نے گرل کیا اور اگلے دن انہوں نے پھر اسی غصے میں انہوں نے نوٹس کر دیا چیئرمین NDMA کو کہ وہ خود پیش ہوں. وہ اس وقت جی نہیں، وہ جنرل افضل تھے، لیفٹیننٹ جنرل افضل تھے. تو وہ جب آئے تو اس دن پھر انہوں نے آ کے ہم نے دیکھا کہ چیف صاحب بالکل جھاگ کی طرح بیٹھے. اس دن پھر اس دن پھر چیف صاحب کا بالکل مختلف رویہ تھا اور انہوں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ وہ حساب کتاب نہیں سین جو کچھ یاد آ رہا ہے وہ کچھ یہ تھا کہ جب چیف صاحب نے سوال دہرایا کہ کیا کرونا فنڈ استعمال ہو گیا تو جنرل صاحب نے تھوڑا سا گھبرائے ہوئے لے کہا جی میں اس کے حسابات آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے نہیں ہم حساب نہیں مانگ رہے، صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیسے خرچ ہو گئے. پیسے لگ گئے. انہوں نے کہا لگ گئے تو بس چھوڑ دیں. اس پر عدالت نے ہلکا سا کہا بھی انہوں نے. ہاں بالکل. حالانکہ اس سے ایک دن پہلے اسی عدالت میں موجود چیف جسٹس نے کیلکولیٹر نکلوا لیا تھا کہ مجھے حساب کر کے دیں ٹوٹل یہ کتنا اپلائی کرنا ہے اور بہت غصے میں تھے اور تفصیلات مانگ رہے تھے. جی. تو خیر یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ 40 ارب کا نکلا ہے گھپلا. ٹھیک ہے چیف صاحب 40 ارب کا گھپلا. ہاں. اب اس میں بات یہ ہے کہ اب کن سے حساب مانگا جائے؟ اس حکومت سے مانگا جائے. ٹھیک ہے. تو بات تو یہ ہے نا کہ اس حکومت کا ہر سرا کہیں اور جاتا ہے، وہ کسی جنرل افضل تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی تو وہاں تک تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا اس ملک میں. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں نا جہاں تک وہ جو وہاں تک جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے. گھپلے پہ خاموشی اس لیے ہے کہ یہاں سے آگے جانے میں پردل تھی. بالکل. اوکے. اگر تو یہ عمران خان صاحب کی حد تک گھپلا ہوتا نا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوتی ہے ان کے ساتھ. لیکن کیونکہ گھپلا ان سے آگے ہے تو جو ان سے آگے ہیں. لیکن یہ حساب مانگا تھا IMF نے، یہ فارن فنڈنگ کی. جی. کیا یہ حکومت تو خاموش رہے گی؟ کیا جنہوں نے حساب مانگا ہے وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ظاہری بات ہے اس میں ایک چھوٹی سی حکومت کی بچت ہو سکتی ہے کہ یہ جو گھپلا ہے یہ ابھی تک جو IMF نے ہمیں دی تھی امداد اس کا آڈٹ نہیں آیا. اس کا آڈٹ ابھی ہونا ہے. یہ جو حکومت کا اپنا جو تھا فنڈ جو انہوں نے کرونا کے لیے قائم کیا تھا یہ اس میں سے ہے. تو اس لیے IMF ٹیکنیکلی ان کو بہت زیادہ اس پر نہیں کرے گی. لیکن جب IMF اپنا فنڈ کا آڈٹ کروائے گی وہ بھی مانگا ہاں اس میں اگر کچھ سامنے آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو اس وقت ضرور ان کو نتائج. IMF نے جس فنڈ کا آڈٹ مانگا ہوا ہے اس فنڈ کی آڈٹ رپورٹ کے بغیر سنا یہ ہے کہ اگلی امدادی رقم ملنے کا امکان کم ہے. اسی وجہ سے وہ اب سعودی عرب سے سخت شرائط پر ادھار پیسہ وہ رقم مانگ رہے ہیں صرف رکھنے کے لیے جس کو وہ خرچ نہ کر سکیں لیکن اپنے ریزرو میں شو کر سکیں، جیسا کہ پہلے بھی کیا تھا. اور اس پر بھی اس کو سعودی عرب کو انٹرسٹ دینا پڑے گا. اس
اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی وجہ سے یہ کس حد تک معیشت کو آگے لے جا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں, کب تک IMF کو مطمئن کر سکتے ہیں اور اسے اگلی قسط کے لیے کال کر سکتے ہیں. ناظرین دیکھتے ہیں کہ ملک کس سمت جا رہا ہے, کیا ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں جا رہا, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو اور ہمارا یہ ملک ڈیفالٹ کرے, لیکن اس حکومت کی معاشی پالیسیاں کچھ درست سمت میں جا نہیں رہی. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی صورتحال سامنے ہوئی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اگلی ڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد حبیب اور اسد طور صاحب کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.